حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، اسی طرح امہات المومنین بھی آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ ماں شامل نہیں ہے، بیٹی اور بیٹی کے آگے اولادیں شامل ہیں۔ جس انداز کی ہم اپنی دشمنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں امہات المومنین سے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو تبدیل کر کے، بات درست نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے سیدہ خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان اہل بیت کے اندر انشاءاللہ شامل ہے۔ ان دنوں میں ایک سوال یا ایک بات ذہنوں میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت، آپ کے گھر والے، اہل بیت کا مطلب آپ کے گھر والے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت میں سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا فاطمہ رضی اللہ عن الصحابۃ اجمعین، یہ شخصیات تو شامل ہیں ہی، ان میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ اور شخصیات اہل بیت میں ہیں، یعنی آپ کے گھر والوں میں، جن میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جن کے خاندان مختلف تھے، جن کے والدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، تو کیا وہ اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو دیکھیں، دو باتیں سمجھیے گا۔ یقیناً جو عورت کسی اجنبی مرد سے شادی کرتی ہے تو اس کا خاندان مختلف ہی ہوتا ہے، اس کے والدین الگ خاندان سے ہوتے ہیں، ان کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ تعلق بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کا کوئی نسبی گہرا تعلق اہل بیت یا جن کو آل بیت کہا جاتا ہے، آل رسول کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ فوراً کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں۔ آگے چل کے سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، ان کے نسب ملتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے نسب میں جا کر، لیکن ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن شادی کے بعد اس دور میں عرب کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی، جب کوئی عورت شادی کر کے کسی مرد کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہ اس کی گھر والی کہلاتی ہے، اہل بیت گھر والی۔ اور قرآن مجید نے بھی اسی اسلوب کو استعمال کیا ہے، آپ کی ازواج کو اہل بیت قرار دیا ہے، عرب کا بھی یہی اسلوب تھا۔ تو اہل بیت میں شامل ہونا، جو یہ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تمہیں اللہ تعالیٰ رجس سے پاک کر دے، گناہوں کی گندگی سے پاک کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ تو یہ آیت تو اصل میں مخاطبین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ازواج ہی تھیں، کیونکہ اس سے پہلے کی دو آیات پڑھیں، اس کے بعد والی آیات پڑھیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور اس کے بعد والی آیت ہے واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، خطاب سارا کا سارا، گفتگو ہی ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہ تم نے کام کرنا ہے، تم نے کام نہیں کرنا، تم ایسی ہو، تمہاری صفات ایسی ہونی چاہیے، تمہیں ایسے نہیں کرنا، تم نے اپنی آواز کو پست نہیں رکھنا۔ اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا سیاق ایک خواتین کے لیے ہے اور درمیان میں بات جو ہے وہ چند لوگوں کے لیے الگ سے ہو جائے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں شامل ہی نہ ہو جن کے لیے اصل بات ہوگی؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اعتراض کیا جاتا ہے کہ سارے صیغے گفتگو جو رہی نہیں، یذھب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ کم جو ہے یہ ضمیر مذکر مخاطب کی ہے، تو اس سے مرد مراد ہے، عورت اس میں شامل نہیں، تو یہ ازواج النبی اس سے مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر صرف عورتیں ہوتی تو عنکن نہ ہوتا، جس طرح کی پچھلی اور اگلی آیات میں۔ تو بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا، اس آیت کے اندر میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا، سیدنا علی بھی ہیں، حسین بھی ہیں اور حسن بھی ہیں رضی اللہ عن الصحابۃ اجمعین، یہ مرد حضرات ہیں۔ اور عربی زبان میں پورے قرآن و حدیث کے اندر جہاں کہیں حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے آتا ہے تو اس میں الفاظ میں مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، یہ عام قاعدہ اور اصول ہے، اس کا کوئی اختلاف یا انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ مرد بھی شامل تھے، جیسا کہ خود سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ کتاب، یہ یعنی حدیث کی کتاب جو ہماری صحیح مسلم ہے اہل سنہ کی، اس میں اس بات کو بیان کرنے والی ام المؤمنین عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہی امت کو یہ بات بتائی ہے، یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے اندر سیدنا علی آئے، ان کو بھی لیا، حسن اور حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین سب کو لیا، اور یہ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہی ٹکڑا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آیت میں امہات المؤمنین یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو ویسے ہی داخل تھیں، ان کو تو اللہ نے ذکر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی داخل کر کے فرمایا کہ یہ بھی اس آیت کا حصہ ہیں، اور ہم ان کو بھی اس آیت کا حصہ مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حالانکہ داماد، ایسے اسلوب عرب میں ہمارے یہاں بھی داماد جو ہے اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل کیا، اور ہم مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، اسی طرح امہات المومنین بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ رہی بات مذکر کے صیغے کی،
کہ اگر اس سے صرف عورتیں مراد ہوں، آپ مردوں کو باہر نکال دیں، تو دوسرا جواب جو اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں چیز وارد ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جب جا رہے تھے اور انہوں نے آگ دیکھی تھی تو ان سے کہا تھا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا سآتیکم منہا بقبس. سارے مذکر کے صیغے اپنی بیوی کے لیے استعمال کیے کیونکہ لفظ اہل ہے. اور یہ بات تھوڑا سمجھیے گا کہ جب بیوی کے لیے لفظ اہل استعمال کیا جاتا ہے، اہل حمزہ ہا اور لام، اہل بیت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ لفظ اہل بیوی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اہل. اور اس اہل لفظ کے لیے مذکر کے صیغے کا استعمال عربی زبان کے اندر موجود ہے، کوئی اس کا مسئلہ نہیں، قرآن میں ہی موجود ہے. فقال لأہلہم کثوا، اپنی گھر والی سے انہوں نے کہا، اپنے اہل سے کہا. اب اہل کی مناسبت سے ان کثوا صیغہ مذکر کا ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، صیغہ امر. تو اس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ ان کو باہر نکالنے کے لیے اتنی جد و جہد کریں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے سیدہ خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی ہم ان کا احترام عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کی ہے، وہ بھی ان اہل بیت کے اندر انشاءاللہ شامل ہے. تو ماں شامل نہیں ہے، بیٹی اور بیٹی کے آگے اولادیں شامل ہیں. یہ ایک جو جس انداز کی ہم اپنی دشمنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں امہات المؤمنین سے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو تبدیل کر کے، بات درست نہیں ہے. تاکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ جب ان کو خوشخبری دی گئی تو ان کی جو گھر والی تھی، ان کی جو بیوی تھی، وہ تھوڑا سا حیران ہوئی کہ اس بڑھاپے میں آ کے اولاد. تو فرشتوں نے کہا قالوا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ آپ کو اللہ کے اس حکم پر تعجب کس انداز کا، کیونکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تو آپ اہل بیت گھر والوں پر تو ہیں ہی ہیں. علیکم اہل البیت، ان کو بھی اہل بیت رکھا اور جمع کا صیغہ استعمال کیا، ان میں سب کو شامل کیا، سیدنا ابراہیم کو بھی، ان کی بیوی کو بھی، ان کے بچے کو بھی. تو اس کے اندر پھر مذکر کی تغلیب ہو جاتی ہے، صیغہ مذکر کا آ جاتا ہے. اس لیے جب اہل بیت کی احترام کی بات آئے، اہل بیت کی تقدیس کی بات ہے، اور ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے اندر امہات المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سر فہرست ہیں. اور یہ سارے کے سارے اہل بیت عمومی صحابہ اکرام، اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں، دوستوں میں، آپ کے جو صحابہ کی تعریف ہے، جو معیار ہے، جو ایک ان کے لیے احترام اور عزت سب صحابہ کے لیے، اس کے اندر یہ سب کے سب اللہ کی توفیق سے شامل ہوتے ہیں. اسی میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.